چیف منسٹر صاحب، بہت سے ایسے افسران جس کو آپ کی پارٹی ذمہ دار ٹھہراتی ہے، آپ نے کہا ہمارا اعلیٰ ظرف ہے. ایک تو نمبر 1 بتائیے گا، ان میں سے کسی نے آ کے آپ سے اعتراف جرم کیا یا معافی مانگی؟ نمبر 1. نمبر 2 سر، ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو معاف کرنا دور کی بات، آپ نے نوازا ہے. ایس ایس پی آپ کے کاشف عباسی، ان کو آپ نے شیلڈ دے کے واپس فیڈریشن بھیجا. اس کے بعد ایس ایس پی آپ کے آپریشنز ہیں، آپ کے شانگلہ کا ڈی پی او ہے آپ کا صاحبزادہ سجاد، اس کے اوپر پارٹی اتنا کچھ بولتی ہے. ایس پی آپریشنز پشاور آپ کی زرتاج گول، ایمان طاہر وغیرہ آئیں، پشاور ہائی کورٹ آپریشن لیڈ کیا ان کے خلاف. سو مینی، اینڈ دیز آر دا پیپل جن کو آپ اوارڈ کر رہے ہیں. سو دا پارٹی فیلز کہ یار یہ ظرف ہے یا ان کو نواز رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اچھا، بات یہ ہے نا کہ چیزیں ہوتی کچھ اور یا پھر آپ کی ایکوزیشنز جو سول سرونٹس اور سسٹم کے خلاف ہیں وہ بوگس ہیں، فیک ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے نا، چیز ہوتی کچھ اور ہے. اب ایک افسر کو کے پی سے سندھ چلا گیا. اب یہ ایک نارمز ہیں کہ جب کوئی افسر ایک صوبے میں سرو کرتا ہے اور وہ جا رہا ہوتا ہے تو جاتے ہوئے وہ چیف منسٹر کو مل کے جاتا ہے. اب وہ آیا، اس نے مجھے آ کے کال آن کر کے مجھے ملنے آیا. جب وہ مجھے ملا تو چونکہ صوبے سے جا رہا ہے، وہ اچھا تھا، وہ برا تھا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا نہیں کیا، لیکن اس کو صوبے کی طرف سے ایک ساونیئر دیا جاتا ہے کہ آپ یہ صوبے میں سرو کر کے جا رہے ہیں، لے جائیں. اس کے اوپر یہ نہیں لکھا ہوا کہ یو آر دا بیسٹ پرفارمر. وہ ایک صوبے میں سرو کرنے کا ساونیئر ہے، وہ دیا. اس کو آپ نے کہہ دیا جی ریوارڈ ہو گیا. ریوارڈ یہ ہو گیا کہ وہ سندھ چلا گیا. اس کے بعد آپ کہہ رہی ہیں نہ دیتے شیلڈ. سر میرا مطلب ہے کہ اتنی کیا مجبوری ہے؟ آپ کے ورکر جس کو آپ اتنا دل سے لگاتے ہیں اس کے جذبات مجروح ہوئے ہیں. آپ کی پکچرز ہیں شیلڈ دیتے ہوئے، آپ نہ دیتے. اللہ حافظ کر کے بھیج دیں. اب یہ بھی سن لیں. چلو اب سوال کر لیا تو یہ بھی سن لیں. وہ مجھے ملنے آیا، مجھے بتایا کہ ملنے آئے. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ ملا، میں نے کہا جی بیسٹ آف لک. اتنی دیر میں وہ شیلڈ لے آئے. انہوں نے کہا کہ جی یہ ہماری ہوتی ہے، دے دیں. تو آپ اس کے سامنے میں نے پکڑ کے دے دی. وہ والی بات ہے کہ مجھے محسن نقوی صاحب ملنے آئے. اب مجھے خود پتہ نہیں ہے کہ میں کیسے ملا اس کو. اب محسن نقوی نے جتنا میرے ساتھ کیا ہے شاید کسی کے ساتھ بھی نہ کیا ہو، کیونکہ ہی واز چیف منسٹر. جو پنجاب میں میرے ساتھ ہوا ہے شاید کسی کے ساتھ نہ ہوا ہو. اب مجھے بعد پتہ چلا کہ جی میں اس سے اس طرح کر کے ملا. مجھے خود ہی پتہ نہیں ہے. میرے ادھر اور چیلنجز ہیں، میرے بہت کام ہیں. میرے پاس اتنا فالتو ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں یہ سوچوں کہ میں نے کسی سے ہاتھ کس طرح ملایا، میں کسی سے ملا کس طرح. ہاں، اس کی جو میری بات ہوئی وہ میٹر کرتی ہے کہ میں نے اس سے بات کیا کی. دیٹس واٹ میٹر. میں نے اس کے ساتھ کون سا ایجنڈا ڈسکس کیا، کون سا مسئلہ ڈسکس کیا، کون سا ایشو ڈسکس کیا، یہ میٹر کرتا ہے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں، میں اتنے عرصہ ایبڈکٹیڈ رہا، پورے پاکستان کی میں نے سیر کی. میں نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا میرے ساتھ کیا ہوا. میں نے اپنے بچوں کو بھی نہیں بتایا میرے ساتھ کیا ہوا. میں نے اپنے سگے بھائی کو نہیں بتایا. میں نے عمران خان کو نہیں بتایا، اپنے لیڈر کو. اس نے پوچھا مجھ سے تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے. میں نے کہا خان صاحب میرے ساتھ جو ہوا ہے میں آپ کو اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اسے فائدہ نہیں ہوگا، تو میں آپ کو نہیں بتاتا. آپ نے پوچھے بھی نہیں. میں آپ کے سامنے ہوں، صحیح سلامت ہوں، مضبوط ہو کے آگے ہوں. اب میں نے بتایا کیوں نہیں کسی کو. میں نہیں چاہتا کہ نفرتیں بنیں، نفرتیں پھیلیں. 2 4 5 بنوں سے آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ضرور ہو سکتی ہے، لیکن نفرت سسٹم کے خلاف، کسی ادارے کے خلاف قائم کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی غداری ہے اپنی قوم کے ساتھ. میں نہیں چاہتا کہ مجھے پتہ ہے ہر بندے کا کہ کون ہے، کس نے کیا ہے، کیا کیا ہے، اگینسٹ لا کیا ہے، ذاتیات کی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرا بچہ کل کسی پوزیشن پہ آ کے، میں تو خود تو میرا تو بہت بڑا دل ہے اس معاملے میں، لیکن شاید میرے بچے کا نہ ہو، کل وہ کسی پوزیشن پہ آ کے ڈھونڈ نہ آ رہا ہو. ایک سوال فلانے کا بیٹا کہاں ہے، اسے میرے باپ سے یہ کیا تھا، اس نے میرے باپ سے زیادتی کی تھی، اس کا بچہ کہاں ہے، اور وہ بدلے لیتا پھر رہا ہو. اور میری قوم کے لوگ، میرے وہ لوگ جن کے ساتھ زیادتیاں ہوں، یہ عام لوگ نہیں ہیں. بہت سے ان میں بہت سے لوگ بڑے پاورفل خاندانی لوگ ہیں جنہوں نے، اور ہمارے کلچر میں یہاں پر، ہمارے کلچر میں تو ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں کہ جب کوئی ہم فیصلہ کر بھی لیتے ہیں، جرمانہ کر دیتے ہیں، جرمانے کے علاوہ راضی نامہ ہو جاتا ہے اور وہ پیمنٹ ہو جاتی ہے کہ اتنا پیسہ آپ پہ جرمانہ ہے. تو پتہ کیا کرتے ہیں؟ سنیں، یہ پوری قوم سنیں. اس پیسے کو اٹھا کے الٹا ایسے رکھ دیتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ جب ان کا ٹھوک دینا تو یہی پیسہ اٹھا کے پھر، کیونکہ اب یہ پریزیڈنٹ بن گیا ہے کہ راضی نامہ ان پیسوں پہ ہو گیا ہے، تو انہی پیسوں کو سیدھا کر کے پھر وہ بندہ ٹھوک کے ان کو واپس کر دینا. اب ایسے کلچر میں اگر میں نفرت پھیلاؤں تو کل کو میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی اس قوم کے لیے پریزیڈنٹ چھوڑوں، کل وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہوں، اچھی سوچ ہے، ڈھونڈتے پھر رہے ہوں، اور وہ کوئی زیادتی ان سے ہو جائے سوچ ہے تو غلط ہے. ایک سوال پوچھوں گی آپ